سيدي ما في أي أخبار عن غالب وإمرة. اتصلت بس هواتفهم مغلقة وما أجوا من امبارح على البيت. هلأ بنفهم شو اللي عم يصير الياس. طيب حيدر ونقيب كاغان وينهم هلأ؟ حدا بيعرف عنهم أي شيء؟ لا نهائياً، وعيلهم مشان ما يخافوا ما خبرناهم. طيب وشو مشان بايرام؟ شو الحل معه؟ ليش شو بو؟ لا تسألي سيدي، لا تسألي. إيه عن جد، أنا شفت الفيديوهات. مو معقول الندالة هي اللي شفتها. في حدا بيضغط على شخص بهي الطريقة البشعة؟ في شي بالحياة اسمه عيب. دوغان تحت أمرك سيدي. إجا الرقيب بايرام. وين العميد؟ عند اللواء كتالمش سيدي. طيب ما رح يستفيدوا شيء. الموضوع تافه، بس أنا مستغرب من كمية هاي الندالة، لأنه هي صار اسمها قلة شرف. سيدي لو كانت القصة بس فيني ما كان عندي مشكلة، بس الفريق كله تم التهجم عليه. يعني النقيبين كاغان وحيدر مسجونين بتهمة القتل، وهي تهمة كبيرة. والرقيبين غالب وإمري متهمين هلأ بحيازة المخدرات، وأنا ما بلاقي غير الصحفيين وبوشي أول ما أطلع من المأمرة. ادخل. سيدي المساعد بايرام قال أمر ضروري. دخلوا. احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ پیاز جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے پیاز احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا، تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا۔ اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پیاز احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں پیاز احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ پیاز احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحث سے انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔
زحمت کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ پیاز جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے پیاز احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پیاز احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں پیاز احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ پیاز احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کی بیچ کی بحث سے انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر پیاز احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔ احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ پیاز جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے پیاز احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پیاز احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں پیاز احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ پیاز احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کی بیچ کی
بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔
ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والے انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کی بیچ کی بحث سے انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والے انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کی بیچ کی بحث سے انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔
فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والے انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والے انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد
کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔ احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔ احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو
پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا، تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے۔
احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ پیاز جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے پیاز احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پیاز احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں پیاز احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ پیاز احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر پیاز احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ پیاز احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ پیاز جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے پیاز احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی جاب، بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پیاز احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں پیاز احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ پیاز احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے، اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی
بحث سے انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا، اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے، اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کے بیچ کی بحث سے انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا یہ سب پالتو خواب ہے۔ فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو